عقل مند کسان۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دالیں وغیرہ، اور سارے پھل، سیب، آم، انگور وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش کرو، اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کام کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے، تو میرے پیارے بیٹوں، یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج زمین میں ڈال دیے تو کسان نے کہا، آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش فرمائے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی ان بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا، میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھایا
جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، تم بتاؤ تم نے کہاں بیٹھ کر کھایا؟ دوسرا بیٹا بولا، ابا جان میں نے وہ سیب گھر میں بند ہو کر کھایا اور مجھے یقین ہے وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے پھر اپنے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم تم نے کہاں جا کر کھایا؟ چھوٹے بیٹے سلیم نے کہا، ابا جان میں نے کتاب اسماء حسنی میں پڑھا اللہ ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ پھر میں نے بہت سوچا اور بہت تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ سیب میں ایسا کا ایسا ہی واپس لے آیا ہوں۔ عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جنت میں ہمارے ایک دن کا راجا۔ اکبر اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ والد موچی تھے۔ اکبر سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ کاش میں کسی ملک کا راجا ہوتا، میں بہت امیر ہوتا، جو چاہتا وہ کرتا۔ وہ اکثر خواب دیکھتا کہ وہ راجا بن گیا ہے، سب اس کے احترام میں کھڑے ہیں، جہاں وہ ہیرے موتی کے تخت پر بیٹھا ہے، مگر جب وہ اٹھتا ہے تو خود کو اسی چارپائی پر پاتا ہے۔ ایک دن اکبر اپنے گھر کے قریب جنگل گیا۔ اچانک اس نے ایک بلی دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ بلی کے پیر میں کوئی نوکیلی چیز چبھی ہوئی ہے۔ وہ بلی کے پیر سے نوکدار چیز نکالتا ہے تو وہ بلی ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پری کہتی ہے، تم نے جادوئی تیر نکال کر مجھے آزاد کیا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں، اس لیے تمہاری کوئی 2 خواہشیں پوری کروں گی۔ اکبر جلدی سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ملک کا راجا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ اکبر نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہے، سب درباری اس کے احترام میں کھڑے ہیں۔ ایک درباری کہتا ہے، حضور والا آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ کھانا دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کے ساتھ کئی مسئلے درپیش آتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرانے آنے لگے، مگر وہ درست فیصلے نہیں کر پاتا۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا۔ اکبر نظام حکومت صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پایا، اس لیے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک کی کمزور حالت دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اکبر کو جنگ میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہار گیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے قید کر لیا۔ اسے لذیذ کھانے کے بجائے جیل کا باسی کھانا ملتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، جہاں پر اسے کوئی مشکل نہیں تھی، اس کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی، اسے کھانے کو خالص غذا ملتی تھی۔ اسے پری کی بات یاد آئی۔ اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے 3 تالیاں بجائیں۔ پری آئی تو اس نے کہا، مجھے پہلے جیسا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں اور اسی حالت میں واپس آ چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں،
امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔